3 شعبان المعظم سن 4 ہجری 635 عیسوی کو رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کے نور وجود سے مدینہ النبی کے بامدر روشن و منور ہو گئے۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور عظیم بھائی داماد اور جانشین حضرت علی بن ابن طالب کے پاکیزہ گھر میں نسل نبوت و امامت کے ذمہ دار امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شاد ہو گیا، آنکھیں محلقہ کے دیدار کے لیے بے چین ہو اٹھی۔ فوراً بیٹی کے حجرے میں داخل ہوئے اور نومولود زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر لبوں پر مسرت کی لکیریں پھیل گئیں، آغوش میں لے کر پیشانی کا بوسہ لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور فرزند کے دہن میں اپنی زبان دے دی اور پیغمبر کا مقدس لعاب دہن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چاند کی پہلی غذا بنا۔ بظاہر تو زباں چوسی بباطن ابن حیدر نے زباں دے دی پیمبر کو، زباں لے لی پیمبر سے۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جا رہی تھی، مگر آنے والے حالات کا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جو اسلام کی تربیت کا گہوارہ تھی، اب دن بھر 2 بچوں کی پرورش ہونے لگی، ایک حسن دوسرے حسین، اور اس طرح ان دونوں کا اور اسلام کا ایک ہی گہوارہ تھا جس میں دونوں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو خواتین کے طبقے میں پیغمبر کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس نورانی ماحول میں امام حسین علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، سینے پر بٹھاتے تھے اور کاندھوں پر چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز کچھ خاص ہی تھے۔ ایسا ہوا ہے کہ نماز میں سجدے کی حالت میں حسین پشت پر آ گئے تو سجدے میں تول دے دیا، اور جب بچہ خود سے بخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو گیا اس وقت سر سجدے سے اٹھایا، اور کبھی خطبہ پڑھتے ہوئے حسین علیہ السلام مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ قطع کر دیا، ممبر سے اتر کر بچے کو زمین سے اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ بھی خاص طور سے فرمائے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مستقبل نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرا نام اور کام دنیا میں حسین کی بدولت قائم رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام عصمت و طہارت کا باقاعدہ مجسمہ تھے۔ آپ کی عبادت، آپ کے زہد، آپ کی سخاوت اور آپ کے کمال اخلاق کے دوست دشمن سبھی قائل تھے۔ آپ نے 25 حج پا پیادہ کیے۔ آپ نے سخاوت اور شجاعت کی صفت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ایسا نمایاں پایا کہ فرمایا حسین میں میری سخاوت اور میری جرت ہے۔ چنانچہ آپ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ابو المساکین ہو گیا تھا۔ راتوں کو روٹیوں اور کھجوروں کے استارے اپنے پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتے تھے اور غریب محتاج بیواؤں اور یتیم بچوں کو پہنچاتے تھے جن کے نشان پشت مبارک پر پڑ گئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی صاحب ضرورت نے تمہارے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیا تو گویا اس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھ بیچ ڈالی۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو، کم سے کم اپنی ہی عزت نفس کا خیال کرو۔
غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ عزیزوں کا سا برتاؤ کرتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر آپ انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ کے علمی کمالات کے سامنے دنیا کا سر جھکا ہوا تھا۔ مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ آپ کی دعاؤں کا ایک مجموعہ صحیفہ حسینیہ کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے۔ آپ رحم دل ایسے تھے کہ دشمنوں پر بھی وقت آنے پر رحم کھاتے تھے، اور ایثار ایسا تھا کہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ آپ تمام بلند صفات کے ساتھ متواضع اور منکسر ایسے تھے کہ راستے میں چند مساکین بیٹھے ہوئے اپنے بھیک کے ٹکڑے کھا رہے تھے اور آپ کو پکار کر کھانے میں شرکت کی دعوت دی تو حضرت فوراً زمین پر بیٹھ گئے، اگرچہ کھانے میں شرکت نہیں فرمائی، اس بنا پر کہ صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام ہے، مگر ان کے پاس بیٹھنے میں کوئی عذر نہیں ہوا۔ اس خاکساری کے باوجود آپ کی بلندی مرتبہ کا یہ اثر تھا کہ جس مجمع میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے لوگ نگاہ اٹھا کر بات بھی نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ آپ کے خاندان کے مخالف تھے وہ بھی آپ کی بلندی مرتبہ کے قائل تھے۔ آپ کی اخلاقی جرأت، راست بازی اور راست کرداری، قوت اقدام، جوش عمل اور ثبات استقلال، صبر برداشت کی تصویریں کربلا کے موقع پر محفوظ ہیں۔ ان سب کے ساتھ آپ کی امن پسندی یہ تھی کہ آخر وقت تک دشمن سے صلح کرنے کی کوشش جاری رکھی، مگر عزم وہ تھا کہ جان دے دی، مگر جو صحیح راستہ پہلے دن اختیار کر لیا تھا اس سے ایک انچ نہ ہٹے۔ آپ نے بحیثیت ایک سردار کی کربلا میں ایک پوری جماعت کی قیادت کی، اس طرح کہ اپنے وقت میں وہ اطاعت بھی بے مثال اور دوسرے وقت میں یہ قیادت بھی لاجواب تھی۔